میں مفتی نوید عباسی صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. ہمارے انبیاء کرام تبلیغ کیا کرتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کیا کرتے تھے. ایسا کیا طریقہ کار تھا کہ کوئی تصادم نہیں ہوتا تھا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا؟ کیا وہ ترجیحات تھیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے تبلیغ کا کام کیا؟ اور میرے خیال سے تبلیغ کے دوران جتنا ظلم ہمارے انبیاء کرام نے سہا ہے اس کے بارے میں بھی اگر تھوڑا سا ذکر آ جاتا. نحمد نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کم بولتا ہوں ہمیشہ، تو یہ سوال آپ کا تفصیلی ہے، اگر قدر زیادہ بات ہو جائے تو معذرت چاہتا ہوں. ابتدائی میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا انداز تبلیغ آپ دیکھیے. ابتداء ہمیں ایک ہی چیز ملتی ہے کہ 5 آیتیں اترتی ہیں اور نبی علیہ السلام واپس تشریف لاتے ہیں اور سیدہ خدیجہ سے یہ نہیں فرماتے کہ مجھ پر قرآن نازل ہو گیا تم اسلام قبول کرو، بلکہ ابتدائی بات یہ ہے کہ زمبلونی زمبلونی، مجھے چادر اوڑھاؤ. وہ پوچھتے ہیں ہوا کیا ہے، کیوں چادر اوڑھاؤں؟ یعنی بات نبی علیہ السلام نے بڑھائی ہے. تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سیدہ خدیجہ کو پوری بات بتاتے ہیں تو وہ اسلام کو قبول کرتی ہیں. اب آپ آگے دیکھیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، جو باہر کے دوست تھے ان تک پہنچتا ہے، دیگر حضرات تک پہنچتا ہے، گھر کے افراد اس کو قبول کرتے ہیں. اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک روایت ہمیں ملتی ہے، ورقہ بن نوفل کی طرف جاتے ہیں، نبی علیہ السلام کو لے کر جایا جاتا ہے. اس پر بہت قیاس آرائیاں ہوتی ہیں، بہت ساری بات کی جاتی ہے. میرا اپنا خیال ہے اور ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی انداز تبلیغ تھا نبی علیہ السلام کا کہ ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچے تو ورقہ بن نوفل نے جب یہ سنا تو کہنے لگے یہ تو ناموس موسیٰ کی مانند ہے جو کچھ میں نے سنا ہے. تو ناموس کا معنی ہم عزت کے معنی میں کیا کرتے ہیں، لیکن ورقہ بن نوفل نے جو لفظ استعمال کیا یہ عبرانی زبان کا لفظ تھا. مطلب یہ ہے کہ یہ خدا کا پیغام ہے، جو موسیٰ کے پاس آیا تھا وہ ویسا ہی پیغام ہے، یہ قرآن ہے. اور جناب ورقہ بن نوفل کے حوالے سے یہ ہے کہ انہوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارے ہاں جو روایات ملتی ہیں کہ بعد میں کچھ عرصہ وحی جو ہے وہ نازل نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود انداز تبلیغ ہے. اور پھر قرآن کہتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قریبی رشتہ داروں کو دعوت دو. تو نبی علیہ السلام یہ نہیں کرتے کہ جا کے گھر پہ دعوت دیں. نبی علیہ السلام یہ طریقہ بھی اختیار نہیں کرتے کہ جناب آواز دیں، کوئی اور انداز اختیار کر گئے، بلکہ نبی علیہ السلام ان قریبی رشتہ داروں کی دعوت فرماتے ہیں اور حضرت مولا علی کو بھیجتے ہیں جاؤ ان کو بلا کے لاؤ. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دعوت کرتے ہیں تو لوگ آتے ہیں کھا کے چلے جاتے ہیں، حضور علیہ السلام کلام نہیں فرما سکتے. پھر دعوت ہوتی ہے بار دیگر اور پھر نبی علیہ السلام انہیں دعوت دیتے ہیں. اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ دوبارہ لوگوں کو ڈراؤ، تو اللہ کے نبی پہاڑ پر لوگوں کو بلاتے ہیں، پہاڑ کے قریب جمع کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی اوٹ سے دشمن کا ایک بڑا لشکر تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے تو کیا اس بات کو قبول کرو گے؟ سب کہتے ہیں ہاں ہم قبول کریں گے. کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ آپ سچے ہیں. حضور پوچھتے ہیں کیوں قبول کریں گے؟ تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ سچے ہیں، آپ جو ہے وہ امانت دار ہیں. تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اللہ سے ڈراتے ہیں اور کہتے ہیں شرک کو، اس چیز کو آپ چھوڑ دو. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مکی دور آپ دیکھیے کہ طائف میں نبی علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں، وہاں تبلیغ کرتے ہیں. وہاں نبی علیہ السلام کو کیا کیا جاتا ہے؟ لو لعان کیا جاتا ہے. باغ میں جاتے ہیں تو باغ والے سے ملاقات ہوتی ہے اور نبی علیہ السلام کو جب انگور پیش کیے جاتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان انگوروں کو فیصل قریشی صاحب جب اپنے سامنے رکھتے تو کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھی انداز تبلیغ ہے. وہ پوچھتا ہے باغ کا مالی کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ تو نبی علیہ السلام پھر اس سے بات کرتے ہیں. اس طریقے سے آپ کو یہ طائف میں بھی نظر آئے گا. واپسی جب نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تشریف لاتے ہیں، پھر نبی علیہ السلام مختلف قبائل جو آتے ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں، مختلف لوگوں کے پاس جاتے ہیں حج کے ایام میں، اور پھر یہ مدینے کے حضرات جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس پورے عمل میں سیدنا حضرت عباس بن عبد المطلب کا ہمیں ایک روایت ملتی ہے جو کتب تاریخ میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب جاتے تھے تو نبی علیہ السلام ان سے پیار محبت کی پہلے گفتگو کرتے اور پھر انہیں کہتے کہ دیکھیے میرے پاس اللہ کی جانب سے کلام الہی آیا ہے، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، تم قبول کرو. اللہ تمہیں زمین کی بادشاہ
नशात अता फरमा देगा। वाह वाह। ये सब कुछ। और हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब इस सारे सफर में नबी अलैहिस्सलाम के साथ हैं। नबी अलैहिस्सलाम मक्का से मदीना तशरीफ ले जाते हैं तो आपका अंदाज़े तबलीग क्या है कि नबी अलैहिस्सलाम अपने दराज गोश पर सवार होकर जा रहे हैं, लोग आपको बुरा भला भी कह रहे हैं, लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब नहीं दे रहे, अपना आपका अंदाज़े तबलीग है। मदीने वालों को जब नबी अलैहिस्सलाम ने रवाना किया तो उनके लिए एक नज़्म कायम किया। ये नबी अलैहिस्सलाम का जो अंदाज़ है ये हमें बता रहा है कि लड़ाई झगड़ा और ये जो कत्लो क़िताल है ये बहुत बात की बात है, यानी जिहाद। लेकिन उससे पहले हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिही वबारक वसल्लम का ये अंदाज के लोगों को मोहब्बत से करीब करो। आज हमें अगर इस्लाम की तबलीग करनी है तो अपने अंदाज को हम ऐसा बनाएं कि जो नबी अलैहिस्सलाम के उसवे हसना के मुताबिक हो, तो तब हम जाकर आगे बढ़ सकते हैं और ये फितना फसाद ये सब कुछ खत्म हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।